آج کل کے لڑکوں کو شادی کی جلدی ہوتی ہے اور لڑکیوں کو شادی کے بعد طلاق کی۔ معزز والدین کرام، اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو 2 4 5 7 15 جماعتیں پڑھا ہی دی ہیں تو انہیں یہ بھی بتلا دیجئے کہ اب آپ کی شادی کر دی ہے تو آپ کو ہر صورت اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا، آپ دونوں نے آپس میں خود حل کرنا ہے۔ ہماری طرف سے راستے بند ہیں، کیونکہ والدین کی ہلکی سی شہ بھی بیٹیوں کا گھر اجاڑنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں والدین برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات ہوئی، چلو جی طلاق لے لیتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی، چلو جی خلا کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت پہلی اور آخری تلقین یہی کیجیے کہ وہی آپ کا گھر ہے، وہی آپ نے رہنا ہے، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہے آپ نے خود حل کرنا ہے۔ واپسی کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹی کا گھر بس جائے گا۔ یہ لاڈ ہے، یہ پیار ہے۔ یہ پیار نہیں ہے کہ ذرا سی بات ہو میری بیٹی کو یہ کہہ دیا چلو جی بیٹا آپ گھر آ جائیں۔ یہ لاڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والے ان کے شوہر ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ طلاق کی صورت پہ ہی نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہے؟ بیٹی کو یہ نصیحت کرنی ہے، تلقین کرنی ہے، تنبیہ کرنی ہے تاکہ وہ اپنے گھر کو بسائے۔ تو پھر اب آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آئے گا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ایسا نکل آتا ہے یا ظلم کرتا ہے، یعنی کوئی چارہ نہیں رہتا طلاق کے سوا، تو پھر بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنے کا کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو وہ ایک شوہر سے پٹ رہی ہے نا۔ طلاق لینے کے بعد وہ پوری دنیا سے پٹے گی اور اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ والدین ہمیشہ سر پہ نہیں رہتے۔ اس لیے ہمیشہ نباہ کی تلقین کیجیے۔ آپ پھر کہیں گے کیوں؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب شادی کرتے ہیں والدین بھی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں، لڑکی کی رضامندی بھی لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو جب خود رضامندی سے کیا ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں اپنی بیٹی کے گھر اجاڑنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں تھا کہ ایسے نکلیں گے۔ تو حضور، جب آپ دنیا داری کو ترجیح دیں گے، دنیا داری کو سامنے رکھیں گے، پیسہ دیکھیں گے، لڑکے کی جائیداد دیکھیں گے، تو نتائج اس سے زیادہ بھیانک نکلیں گے۔ دین کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے رشتہ دیکھیے، لیکن ان کی اولین ترجیح پیسہ ہوتی ہے۔ جب آپ نے پیسے کو ترجیح دی ہے اور اب ایسے نتائج نکلے ہیں تو اس کے ذمہ دار لڑکی بھی ہے اور لڑکی کے والدین بھی ہیں۔ لہٰذا چونکہ اپنی غلطی ہے، بنیاد جو ہے اپنا لالچی پن تھا، تو اس لیے اب کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو اب نباہ کیجیے۔ اگر دین کے مطابق چلے ہوتے، اخلاق دیکھا ہوتا، دین دیکھا ہوتا اور لالچ نہ کیا ہوتا تو صورتحال قدرے مختلف ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا معزز والدین کرام؟ اپنے بچوں کو نباہ سکھائیے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، کہ شادی کے بعد ہر صورت نباہ کرنا ہے۔ نباہ کچھ بھی ہو جائے، ذرا سی بات پر علیحدگی کا، یا بڑی بات پر بھی علیحدگی کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ جو طلاق کی باتیں کرتی ہیں، یہ بڑے شیطان کی پھیلائی ہوئی وہ عورتیں ہیں جو عورت کے تقدس اور وقار کو پامال کر کے اس کو اسی دلدل میں پھینکنا چاہتی ہیں جہاں سے اسلام نے اسے نکالا تھا۔